نیوز واچ میں ناظرین ایک بار پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں، اور آج ہم پروگرام میں بات کر رہے ہیں کہ پنجاب کے گورنر سلمان تاثیر کو آج اسلام آباد کی کوہسار مارکیٹ میں فائرنگ کر کے جاں بحق کر دیا گیا۔ اس وقت آپ یہ جو تصاویر دیکھ رہے ہیں، ان تصاویر میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ان کا گارڈ، جس کی شناخت ممتاز قادری کے نام سے ہوئی ہے اور ان کا تعلق راول پنڈی سے تھا، انہوں نے خود فائرنگ کر کے انہیں جاں بحق کیا۔ اور یہ واقعہ اس وقت ہوا جب وہ اسلام آباد میں ایک ریسٹورنٹ میں اپنے دوست کے ساتھ کھانے کے بعد اپنی گاڑی میں بیٹھنے ہی والے تھے کہ ان پر فائرنگ کر دی گئی۔ اس وقت ہمیں ٹیلی فون لائن پہ جوائن کیا ہے مسلم لیگ قاف پنجاب کے سیکرٹری اطلاعات چودھری اکرم نے، جو ہمارے ساتھ اس وقت ٹیلی فون لائن پہ ہیں۔ بہت شکریہ چودھری صاحب۔ ظاہر ہے یہ ایک بڑا واقعہ ہے اور پیپلز پارٹی کی حکومت میں یہ ان کے لیے دوسرا ایک بڑا سانحہ ہے محترمہ کے بعد۔ السلام علیکم جاوید صاحب، سب سے پہلے تو اس واقعہ کی بھرپور مذمت کی جاتی ہے، اور یہ بہت ہی المناک اور افسوسناک واقعہ ہے جو سلمان تاثیر کے ساتھ ہوا، اور جن حالات میں ہوا ہے اور جس طرح کا یہ سیکیورٹی لیپس نظر آیا ہے، یہ حیران کن ہے کہ جب انہیں گزشتہ چند دن سے کچھ تھریٹس بھی موجود تھے، اس کے باوجود کہ گارڈز کی پراپر اسکریننگ اور باقی معاملات کو نہیں دیکھا گیا۔ یہ میرے نزدیک قابل مذمت ہے، اور سلمان تاثیر صاحب اور پیپلز پارٹی اور کے لیے ایک بہت بڑا پیپلز پارٹی کے لیے سانحہ ہے، اور ہم ان کے اس افسوس میں برابر کے شریک ہیں۔ اچھا، اس میں چودھری صاحب جس طرح کہ ہم نے پروگرام کے شروع میں بھی عرض کیا کہ یہ جو اس وقت اطلاعات آ رہی ہیں کہ ظاہر ہے پیپلز پارٹی کی جو لیڈرشپ ہے وہ اس وقت زبردست دباؤ میں بھی ہے، اور ان پر خصوصی طور پر پنجاب حکومت کے حوالے سے کافی دباؤ ہے، تو آپ کو لگ رہا ہے کہ ظاہر ہے اس کے بڑے گہرے سیاسی اثرات بھی مرتب ہوں گے خصوصی طور پر پنجاب کی سیاست میں؟ اس تناظر میں میں سمجھتا ہوں کہ ابھی کچھ کہنا نہ صرف قبل از وقت ہے، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ قومی مفاد میں فی الحال ایسی گفتگو ہمیں نہیں کرنی چاہیے، کیونکہ ملک اندرونی اور بیرونی طور پر بہت سے خطرات سے اور سیکیورٹی تھریٹس پہ دوچار ہے۔ میں سمجھتا ہوں جب تک باقاعدہ انویسٹیگیشنز نہیں ہوتی ہیں اور یہ کوئی سمت کا تعین نہیں ہو جاتا، اس وقت تک سیاسی اکابرین کو اس حوالے سے محتاط رویہ اختیار کرنا چاہیے، اور دیکھنا چاہیے کہ اس کی پراپر انویسٹیگیشن ہو، اور اس تحقیقات کے بعد جو نتائج سامنے آئے پیپلز پارٹی اور پی ایم ایل این کی قیادت کو اس کے مطابق کرنا چاہیے، کیونکہ ملک کے امن و امان کی صورتحال اور مستقبل کے سیاسی نقشے کے حوالے سے بہت اہم واقعہ ہے۔ اگر اسے توجہ کے ساتھ نہ ہینڈل کیا گیا تو بدقسمتی سے یہ پاکستان کے لیے اچھا نہیں ہوگا۔ اور خصوصی طور پر چودھری صاحب آپ اس بات سے بھی ایگری کریں گے کہ واقعہ ایسے وقت میں ہوا ہے کہ جب پہلے ہی سے جو سیاسی درجہ حرارت تھا وہ کافی بڑھ چکا تھا؟ اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے کہ ملک کا سیاسی درجہ حرارت بنیادی طور پہ تو بڑھ چکا تھا، مگر اس واقعہ کو میں سمجھتا ہوں اس سے بالکل الگ دیکھنا چاہیے، کیونکہ وہ ایک سیاسی حالات و واقعہ تھے، اور یہ ایک بڑے اہم شخصیت کا قتل ہے، شہادت ہے، اور پیپلز پارٹی جس نے آگے بھی بہت سی قربانیاں دی ہیں، میں سمجھتا ہوں کہ ان کی قیادت اس کو بہت عقل بندی کے ساتھ آگے لے کے بڑھے گی، اور ایسی بنیادیں نہیں ہوں گی جو ملک کی دو بڑی قوتوں کے درمیان فاصلے کی وجہ بن جائے۔ بہت بہت شکریہ، بہت بہت شکریہ چودھری اکرم، سیکرٹری اطلاعات پاکستان مسلم لیگ قاف پنجاب ہم سے گفتگو کر رہے تھے، اور ان کا یہ کہنا تھا کہ ظاہر ہے کہ یہ جو واقعہ ہوا ہے یہ ایک ایسے وقت میں ہوا ہے کہ ہمیں اس کے ساتھ ساتھ معاملات کی جو نزاکت ہے اسے بھی سمجھنا ہوگا۔ سینئر تجزیہ کار جناب مجیب الرحمان شامی نے ہمیں جوائن کیا ہے، بہت بہت شکریہ شامی صاحب۔ ظاہر ہے آج کا واقعہ افسوسناک واقعہ ہے، آپ اس کو کس طرح سے دیکھ رہے ہیں؟ جاوید صاحب، بڑا افسوسناک واقعہ ہے، اور یہ پاکستان میں اپنی نوعیت کا پہلا واقعہ ہے۔ اس سے پہلے کبھی اس طرح کی صورت نہیں ہوئی کہ ہماری جو حفاظتی ایجنسیز ہیں یا حفاظتی ادارے ہیں ان کے کسی شخص نے اس طریقے سے ڈسپلن کی خلاف ورزی کی ہو اور اس طرح اسی شخص کو نشانہ بنا دیا ہو جس کی حفاظت پر وہ مامور ہو۔ انڈیا میں ایسا ہوا ہے، اندرا گاندھی کو قتل کیا گیا، اس کے سکھ محافظوں نے قتل کر دیا، انوار السادات کو قتل کیا، ان کے محافظوں نے قتل کر دیا۔ یہ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ ایک بڑی جذباتی فضا پیدا ہوئی ہے ملک کے اندر،
اور ایک توہین رسالت کا جو ایشو ہے بڑا حساس ایشو تھا. اس معاملے میں کچھ جذبات اس طرح بھڑکے ہیں کہ یہ یعنی اس طرح کی واردات جو ہے وہ ہو گئی ہے، کیونکہ جو قاتل ہے اس نے خود گرفتاری پیش کر دی جو میں نے سنا ہے اس کے مطابق. اور یہ ہمیں بڑا غور کرنا چاہیے ساری صورتحال پر، ہمارے اہل مذہب کو بھی، اہل اقتدار کو بھی، اہل سیاست کو بھی، اور ہم میڈیا والوں کو بھی، کہ بہت سے حساس معاملات ہیں جن پہ ہمیں بہت ہی احتیاط کے ساتھ زبان کھولنی چاہیے، بہت احتیاط کے ساتھ گفتگو کرنی چاہیے، بہت احتیاط کے ساتھ تبصرے کرنے چاہیے، اور بہت احتیاط کے ساتھ معاملہ کرنا چاہیے. یہ کیونکہ ہمارا جو معاشرہ ہے اس میں مختلف سطحوں کے لوگ رہتے ہیں، اس میں جذباتی لوگ بھی ہیں، اس میں کم علم بھی ہیں، اس میں بڑے عالم لوگ بھی ہیں، لیکن جب ہم گفتگو ان تک پہنچتی ہے تو اس پر مختلف حضرات مرتب ہوتے ہیں، اور کوئی شخص بھی مشتعل ہو کر کوئی اقدام کر سکتا ہے. یہ ہمیں مجموعی طور پر اپنا جائزہ لینا چاہیے اور اپنے معاشرے کے اندر کچھ پیش بندی کرنی چاہیے بہت سی چیزوں کی. اچھا شامی صاحب، اس کے آپ کے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ظاہر ہے کہ ہمیں اس لیے بھی احتیاط کا مظاہرہ کرنا ہوگا کہ جو مختلف لوگوں میں جو ٹالرنس لیول ہے اس کی بھی ظاہر ہے وہ بھی مختلف ہے اس حوالے سے. دیکھیں جاوید صاحب، جب پاکستان بنا ہے تو ہمارا ٹالرنس لیول یہ تھا کہ قائد اعظم کا جنازہ تھا اور لاکھوں افراد وہاں موجود تھے، اور جو سر ظفر اللہ خان تھے انہوں نے وہ جنازہ نہیں پڑھا، وہ اٹھ کے ایک طرف الگ ہو کے بیٹھ گئے. کسی شخص نے ان کے ساتھ کوئی بدتمیزی نہیں کی، ان کے اوپر کوئی اینٹ نہیں پھینکی، کوئی ان کا تعاقب نہیں کیا، اور اس کے باوجود وہ وزیر خارجہ رہے ملک کے. یعنی یہ ٹالرنس لیول تھا ہمارا. اور آپ دیکھیں اسی سوسائٹی میں لوگوں نے دعویٰ نبوت کیے ہیں. خود مرزا غلام احمد کو دیکھ لیں، ان کو کسی نے قتل نہیں کیا اور وہ یہاں بالکل اپنے دعوے کے ساتھ موجود رہے ہیں. تو یہ جو ٹالرنس لیول ہے یہ ہم نے جو آہستہ آہستہ مختلف بین الاقوامی حالات کی وجہ سے اور ہمارے اندر کی کمزوریوں کی وجہ سے جو بڑا یعنی محدود ہو گیا ہے، اس کو ہمیں بڑھانا ہوگا، اور اس میں ہمارے سب لوگ جو ہیں ان کو شریک کار ہونا ہوگا. ہمارے مذہبی رہنماؤں پر خاص طور پر ذمہ داری ہے کہ وہ فتوے دیتے ہوئے، لوگوں کے بارے میں گفتگو کرتے ہوئے بہت احتیاط سے کام لیں، اور ہم انہیں چھاپتے ہوئے اور ان کے بارے میں گفتگو کرتے ہوئے بڑی احتیاط سے کام لیں. اچھا شامی صاحب، لیکن اس کے ساتھ ساتھ جو اسکریننگ کا طریقہ کار ہے، جس طرح سے ظاہر ہے کہ ایلیٹ فورس میں شامل اس شخص نے جو فائرنگ کی، اسے بھی شاید اس کو بھی توجہ دینی ہوگی، کیونکہ ظاہر ہے کہ اگر گارڈ ہی خود فائرنگ کر کے مار دے کسی کو تو یہ بھی ایک اہم بات ہے اور اسے بھی دیکھنا ہوگا. نہیں، بالکل دیکھنا ہوگا. ہماری سیکورٹی ایجنسیز کو میرا خیال ہے اس طرف توجہ ہی نہیں تھی ان کی. دیکھیے، لیکن ایک بات میں آپ سے عرض کروں کہ جب اشتعال پیدا ہوتا ہے تو وہ کسی بھی جگہ کسی بھی شخص کے دل میں ہو سکتا ہے، کیونکہ ہم سب لوگ جو ہے نا وہ بہت سے معاملات میں، خاص طور پر مذہبی معاملات میں بڑے حساس رد عمل ہمارا ہوتا ہے، جتنے بھی ہیں، خواہ وہ کوئی بظاہر مذہبی ہو یا نہ ہو. لیکن ہم پاکستانی جو ہیں اور مسلمان جو ہیں بحیثیت مجموعی بہت مذہبی ہیں، اور مذہبی معاملات کے بارے میں ہمارے اندر ایک بہت توانا دل دھڑکتا ہے. اس لیے یہ جو موضوعات ہیں ان کو پبلک ڈیبیٹ کا حصہ بناتے ہوئے غور کرنا چاہیے اور بڑی احتیاط سے کام لینا چاہیے. بہت بہت شکریہ جناب مجیب الرحمان شامی، سینئر صحافی اور سینئر تجزیہ کار ہم سے گفتگو کر رہے تھے، اور ان کا کہنا تھا کہ اگر اس طرح کے موضوعات کو پبلک ڈیبیٹ بنانا چاہتے ہیں تو اس میں ہمیں بھرپور احتیاط کا مظاہرہ کرنا ہوگا اور احتیاط کرنا ہوگی. وقت وہ چاہتا ہے ایک بریک کا، اور بریک کے بعد اسی حوالے سے ہمارے پروگرام کا سلسلہ جاری رہے گا.